السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ جس کا خیر خواہ صرف رب ہوتا ہے، شیطان اسی واحد کا رہبر ہوتا ہے۔ شیطان اسی واحد شخص کو ورغلاتا ہے جس پاک دل میں اللہ کی محبت بستی ہو۔ وہ ہرگز اس ناپاک دل کو نہیں ورغلائے گا جس ناپاک دل میں پہلے سے ہی شیطان کی حکومت ہو، اور وہ پھر اس پاک دل میں اللہ کے لیے بغض، بدگمانی، نا امیدی جیسے وسوسے پیدا کرتا ہے، تاکہ وہ پاک دل اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اس کے نقش قدم پر چلنے لگے، اور تب اللہ اور انسان کی پاک محبت کے درمیان شیطان اپنی خفیہ جنگ کا آغاز کرتا ہے۔ انسان شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسوں کو اللہ کی اپنی دعا کی دیری کے جواب میں نہیں سمجھ کر اللہ کی حکمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اور تب انسان شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسوں کو اللہ پاک کی محبت پر فوقیت دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور پتہ ہے انسان کا ایمان بہت کمزور ہے، اور اس کی اللہ پاک سے محبت بھی اپنی ذات کی ضرورت تک محدود ہوتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان عارضی خواہشات کا پتلا ہے۔ جب تک اس کی خواہشات اس کو عطا ہوتی جائیں گی، اللہ اس کے لیے بہترین خیر خواہ ثابت ہوتا جائے گا، اور وہ جلد بازی میں اللہ سے جلد از جلد اپنی ادھوری دعاؤں کی تعبیر کی طلب دریافت کرے گا۔ پر اگر اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بھی دیری ہو جائے تو وہ فوراً دل ہی دل میں اللہ کے لیے بدگمانیاں پال لیتا ہے اور شیطان کے نقش قدم پہ چلنے لگتا ہے، اور چلتے چلتے ہی اپنے ہی پیروں کو لہو لہان کر لیتا ہے۔ اور پتہ ہے شیطان کی راہ پر چلنے والے باہر سے نہیں بلکہ اندر سے داغدار ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان اللہ اور اس کے بندے کی پاک محبت کا کھلا دشمن ہوتا ہے، اور شیطان انسان کے پاک دل سے اللہ کی پاک محبت کو مٹا کر اس عارضی دنیا کی عارضی محبت کی چاہ کو اس کے پاک دل میں ڈال کر اس کا زندہ دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردہ کر دیتا ہے۔ اور جس دل میں اللہ کی محبت ہی نہ ہو، بھلا شیطان اس دل کو کیا گمراہ کرے گا، اور وہ دل تو پہلے سے ہی گمراہیوں میں لپٹا ہوا ہے۔ اور انسان کی بدنصیبی اس کے ماتھے پر محراب کے نشان کے نہ ہونے سے نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی بدنصیبی اس کے دل میں اللہ کی محبت کے نہ ہونے سے، اس کے زندہ دل کے مردہ ہو جانے سے ہوتی ہے۔ اور وہ ہر دل خسارے میں ہے جس دل میں اللہ پاک کی محبت کی بجائے اس عارضی اور اس میں بسنے والے عارضی سہاروں کی محبت ہو، اور ان سے وابستہ ہر عارضی سکھ اور دکھ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، پر اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونے کے لیے صرف اللہ کا تمہیں چاہنا نہیں بلکہ تمہارا بھی اس کو چاہنا لازم ہے، ورنہ اللہ تو اس پوری دنیا میں سبھی کو چاہتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری ساری دعائیں رد ہو گئی ہیں، جیسے اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جیسے اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا، اور یہ سوچتے سوچتے ہی ہم اللہ سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ پھر نہ رونقیں ہمیں متاثر کرتی ہیں اور نہ کہیں بھی سکون ملتا ہے، وجود ایک ہی لمحے میں تمام جذبوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ دنیا کو لگتا ہے کہ ہم ضد کر رہے ہیں اللہ سے، لیکن یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ ضد نہیں بلکہ ہمارا اس تکلیف اور اذیت کو ظاہر کرنے کا انداز ہے۔ اور اللہ تو دعائیں کبھی رد کرتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ تم میرا جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر تم ایسا سوچو گے کہ وہ تم سے بات نہیں کرتا تو تم کبھی بھی اس سے سن نہیں پاؤ گے، اور اگر تم ایسا گمان کرو گے کہ وہ میری دعائیں سنے گا تو یقین کرو وہ وہاں سے معجزے کرے گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو کافروں کی بھی دعائیں رد نہیں کرتا، اور تم تو پھر اس کے اپنے اور اس کے لاڈلے ہو، تو پھر وہ تمہاری دعائیں کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ تمہارے گمان سے، تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ رحیم ہے۔ جب تم بے بسی کی خالی جھولی اس کے سامنے پھیلاتے ہو نا، تو اس کی رحمت کو یہ گوارا ہی نہیں کہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹائے۔ وہ سن لیتا ہے، جان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ تمہیں بھلے ابھی کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن تم یقین رکھو وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، اور وہاں سے نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اور محبت لفظ تو بنا ہی اللہ کے لیے ہے، تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا؟
بس تم اس کی محبت کو محسوس نہیں کر پاتے۔ اگر محسوس کرو گے تو یقیناً تمہارا دل اس کی محبت سے بھر جائے گا۔ اسی سے مانگو، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار مانگو۔ تب تک مانگو جب تک وہ قبول نہیں کر لیتا، تب تک گڑ گڑاؤ جب تک وہ کن نہیں کہہ دیتا۔ تم اس کی محبت کی لاج رکھو، پھر دیکھو وہ کیسے تمہاری یقین کی لاج رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ پیارا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ ہی کوئی رہے گا۔ وہی ہے مہربان بھی، رحیم بھی، وہی الجبار بھی ہے۔ وہ وقت سے لے کر نصیب تک وہ سب بدل دے گا، بس انتظار کرو۔ بے شک ایک اللہ ہی تو ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ کسی بھی انسان میں یہ ظرف ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی غلطیوں کو جاننے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے، لیکن اللہ ہمیں ہماری غلطیوں پر بھی نہیں چھوڑتا، اور یہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا بھی ہے اور پھر بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں ان غلطیوں گناہوں کی وجہ سے کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کرتا، بلکہ وہ ذات تو اتنی رحیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ ہماری گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو چھپاتا ہے دوسرے انسانوں سے کہ ان کی بنا پر کوئی ہمیں جج نہ کرے۔ وہ تو اتنا غفور رحیم ہے، جی ہاں اتنا غفور رحیم میرا اللہ۔ اور یہ ہم ناشکرے انسان ہی ہیں جو ہم اپنے اس رب کو بھولے ہوئے ہیں جو ہمیں ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہماری پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ان سے نکالتا ہے۔ بس کوشش کرو کہ اگر اللہ کو پانے کے لیے ہمیں بہت کچھ کھونا بھی پڑے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر اللہ کو پا لیا ہم نے تو اور کیا چاہیے ہمیں۔ اللہ سے ہمیشہ اللہ ہی کو مانگو، باقی سب وہ خود دے گا۔ بس آپ کا ایمان سچا اور پختہ ہونا چاہیے اپنے اللہ پر۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، سب کچھ نواز دیا جاتا ہے، بات صرف یقین کی ہے۔ آپ کا رب تو مالک معجزات ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ تمہارا وجود کسی معجزے سے کم نہیں۔ اپنے آپ کو ہی دیکھو، اتنا پرفیکٹ بنایا ہے تمہیں اللہ نے۔ اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے، دن بھر تمہارے گناہ دیکھتا ہے، پھر بھی تمہیں صبح ہوتے ہی تم تک تمہارا رزق پہنچاتا ہے۔ کیا یہ تمہارے لیے معجزہ نہیں؟ وہ تو تمہارے عیبوں کو تمہارے چہروں پر ظاہر بھی نہیں کرتا، کیا اسے تم معجزہ نہیں سمجھتے؟ اب کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں؟ معجزات کی پہلی شرط ہے یقین، کیونکہ معجزے تو ہوتے ہی یقین والوں کے لیے ہیں، مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ معجزہ اللہ پر پختہ یقین مانگتا ہے۔ جب تم جلد بازی نہیں کرتے ہو، اس پر یقین رکھتے ہو، سب کچھ اس کے حوالے کر کے بے فکر ہو جاتے ہو، آزمائش آنے پر سوالات نہیں کرتے ہو، شکوے نہیں کرتے ہو، بلکہ دل کو اطمینان سے بھرا رکھتے ہو کہ میرا رب تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ جو 6 دن میں پوری کائنات تخلیق کر سکتا ہے، اس کے لیے تمہاری مشکلات کو ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ حالات کو ایسے بنا دیتا ہے جب تمہیں لگتا ہے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ تمہیں معجزے کی شان دکھائے، تاکہ تمہیں بتائے کہ اے میرے بندے، تو مجھ سے مایوس ہو رہا تھا، میں نے تو تیرے لیے وہاں سے راستہ بنایا جہاں سے تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پتہ ہے معجزے اللہ پر یقین، مزید پختہ یقین مانگتے ہیں، جب ہی تو معجزات کے لیے یقین دریافت ہوتا ہے۔ کبھی فجر کے بعد کے سما کو دیکھنا کہ کس طرح وہ اندھیرے کو روشنی میں بدلتا ہے۔ کیا سمجھے اس بات سے؟ یہی کہ اس اندھیرے کے بعد تمہاری زندگی میں بھی سویرا ہے۔ یہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک وقت مقرر ہے جب تمہاری زندگی بھی روشن ہو جائے گی، اندھیرا مٹا دیا جائے گا۔ اس آزمائش کے بعد معجزہ ہے تمہارے لیے، رب سے ملاقات کا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی نیند قربان کر کے تہجد تک جائیں اور خالی ہاتھ لوٹائے جائیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد کے وقت اللہ کو پکاریں اور وہ آپ کی پکار کو انسنا کر دے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد کے وقت اللہ سے کچھ مانگیں اور وہ آپ کو عطا نہ کرے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ سے اپنے غموں سے نجات مانگیں اور وہ تمہیں غموں سے رہائی نہ دے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اللہ سے معافی مانگو اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف نہ کرے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس کے آگے آنسو بہاؤ
اور وہ تمہارے آنسوؤں کی لاج نہ رکھے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب لاکھوں لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور مخصوص لوگ اپنے رب کو منانے آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ خود انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ خود انہیں اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ خاموش رات میں غور و فکر سے اپنے بندے کو سن سکے۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور اللہ آپ کو تہجد کی راہ دکھا دے تو جان لو کہ وہ تمہیں بہترین سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ ہر ایک راستہ بند کر دیتا ہے اور صرف ایک راہ، تہجد کی راہ کھول دیتا ہے تاکہ آپ اس سے ہم کلام ہو سکو، تاکہ وہ خاموشی میں آپ کو سن سکے۔ آپ کا تہجد تک آ جانا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو اللہ سے اور اللہ کو آپ سے محبت ہے۔ آپ اسے سنانا چاہتے ہو اور وہ آپ کو سننا چاہتا ہے۔ آپ اس سے مانگنا چاہتے ہو اور وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کی لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔